اب آگے دیکھیے، خاشعتن ابصارہم، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کیوں ہوگی. سوچیے، ان کو سمجھایا بھی تھا، ان کو بتایا بھی، جتایا بھی تھا، ثبوت بھی دیے تھے، لیکن اکڑ گئے تھے. شرمساری کیوں ہوگی؟ بعض اولیاء کرام مقام دید تک پہنچ کر گمراہی میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے دیکھا اسے سمجھ نہ سکے. بعض تو نہیں ہوگا، بس کوئی اکا دکا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی ڈیلیکٹ، نازک لمحہ ہوتا ہے. جیسے بولتے ہیں نا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو گے قبول ہو. اچھا، اب دیکھیے، آپ لوگ جو ہیں، آپ کا مطلب صرف آپ نہیں، سارے انسان، وہ ان کو اللہ کا انٹروڈکشن پریچے ہے ہی نہیں صحیح والا. تم اللہ کو پہچانتے ہو اس کی طاقت کے ذریعے، اس نے یہ بنایا، اس نے وہ بنایا، ہے نا بھائی. جس طرح بہت سے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر ہم کو اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک ان کا جو ہے ذہن بن جاتا ہے کہ بھئی وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں. پھر جب یہاں آ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس ایکسپیرینس کے اندر وہ جو پہلا ایکسپیرینس ہے وہ چلا جاتا ہے. اب یہ ایک نیا ایکسپیرینس آ گیا، پہلا والا چلا جائے گا. وہ تو پہلے تو بس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو دیکھا ہے، یہاں پر تو باتھ روم میں جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، بیچ میں کوئی تنگ کر رہا ہو کال کر کر کے، اس وقت کی بے بسی بھی ملاحظہ کرتے ہیں آپ کہ دیکھو یار یہ کتنا بے بس آدمی ہے. دور سے تو پتہ نہیں چلتا، اٹھ کے گئے ہیں، بس یہ پتہ چلا اٹھ کے کہیں گئے، ہو کیا رہا ہے یہ تو نہیں پتہ چلتا. تو جب یہاں آئیں گے، آپ یہاں بیٹھیں گے تو پھر ڈفرینٹ ہوگا. اب جیسے آپ نے صرف وہاں دیکھا تھا تو ڈفرینٹ تھا نا وہاں. اب یہاں آ کے آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ایک دو دن تو آپ کو یقین بھی نہیں آ رہا ہوگا ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ اللہ کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو اللہ کا کیا پتہ؟ کیا اندازہ ہے آپ کو اللہ کا؟ مولویوں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ بس وہ ایک نور ہے. اگر وہ صرف نور ہے تو بولتا کیسے ہے؟ اگر وہ صرف نور ہے تو وہ دیکھتا کیسے ہے؟ اگر وہ نور ہے تو میں نور کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ مجھے تو اس نے اپنی صورت پر بنایا ہے. اگر وہ نور ہے، خلقت الآدم علی صورتی، God created man in his own image، یہ بائبل میں ہے. میں نور کیوں نہیں ہوں؟ اللہ اگر نور ہے تو میں بھی نور ہونا چاہیے، مجھے بھی نور ہونا چاہیے نا، کیونکہ اس نے مجھے اپنی امیج میں بنایا ہے. تو ہم جو ہے اللہ کا جو تصور جو پیدا کیا ہوا ہے لوگوں نے، مولویوں نے، ایک تو جھوٹا ہے. اچھا، دوسری کیا بات ہے جو آپ لوگوں کی آج تک سمجھ میں آئے گی نہیں، نہ آئی ہے، شاید آئے بھی نہ. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ 4 آسمانی کتابیں میں نے اتاری ہیں، بس اس میں باندھ دیا تم نے مجھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا کر سکتا میں. کہ جو بائبل، جو قرآن میں لکھا ہے، بس اس سے ہٹ کے اللہ کچھ نہیں کر سکتا. تو محدود کیوں کر دیا اس کو؟ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا شرک اس کی نظر میں ہے. 4 کتابیں اتارنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو ان 4 کتابوں میں نے کہا ہے بس وہی سب کچھ ہے. میں مختلف لوگوں کو، پسندیدہ اپنے لوگوں کو علم لدنی اپنی طرف سے علم بھی دیتا ہوں جو ان 4 کتابوں کے علاوہ ہے. ان 4 کے علاوہ ہے. علم لدنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ علم جو اللہ کی طرف سے ذاتی طور پر عطا کیا جائے. تو آپ لمٹ تو نہیں کر سکتے نا اللہ کو. لیکن آپ کا بیہیویئر تو یہی ہے. کیا کہتے ہیں مسلمان؟ کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن میں ہے بس اس کے علاوہ بات نہیں کرو. کرسچن کیا کہتے ہیں؟ جو بائبل میں ہے بس اس کے علاوہ بات نہیں کرو. جو توریت میں ہے اس کے علاوہ کچھ نہ کہو. اور کہنے کو ہمارا ایمان کیا ہے بطور مسلم؟ 4 پر ایمان لاؤ. ابے 4 پر ایمان لاؤ تو ایک کے اندر محدود کیوں ہو؟ 4 پر ایمان لاتے ہو تو 4 کتب جو اللہ نے آسمانی بھیجی ہیں
ان سب کو حق جانو، کیونکہ سب پر ایمان لائے۔ اگر وہ غلط ہیں تو آپ اس پہ ایمان کیوں لائے؟ تو اب یہ مسائل ہیں۔ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ جیزس جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ایسا کہنا شرک ہے۔ تو اب رسپیکٹ کیسے پیدا ہوگی؟ رسپیکٹ کا طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم وہ کریں جو ہمارا اسلام کہتا ہے۔ یہ کرسچن ہے، یہ جیزس کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، یہ اس کا دین ہے، اس کا مذہب ہے، اس کو اس پہ عمل کرنے دیں۔ نہ وہ ہم کو برا کہے نہ ہم اس کو برا کہیں۔ بھئی وہ اپنے دین کے حساب سے مان رہا ہے کہ جیزس اللہ کا بیٹا ہے، ہمارا دین کہتا ہے نہیں بھئی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہم نہیں مان رہے ہیں، تو تم مانو، we respect it for you، لیکن ہمارے لیے قرآن ہے، تمہارے لیے بائبل ہے۔ کم سے کم ایسا تو ہو، ٹالرنس تو پیدا ہو نا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں نہیں تم سب کافر ہو، پھر تو دشمنی ہوگی نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے چاروں کتابیں مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کا صحیح مزاج آپ کو بتا سکتی۔ سرکار نے بات کی ہے سب سے پہلے، کیا کہ اللہ صرف نور نہیں ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس لیے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ پھر حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اب یہ باتیں حدیثوں میں بھی آئیں کہ اللہ کے ہاتھ پاؤں ہیں، زبان ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، یہ احادیث میں بھی آئیں، یہ قرآن میں بھی آئیں۔ جب یہ قرآن میں آ گئی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، پنڈلی بھی ہے، تو مولویوں نے قرآن مجید کے مفہوم میں بھی گڑبڑ کر دی، کہا کہ یہ آیات جو ہے مشتبہات ہیں، ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ یہ تم کو کس نے کہا کہ ان کا مطلب کچھ اور ہے؟ یہ کس نے کہا تم کو کہ اس کا مطلب یہ نہیں کچھ اور ہے؟ جیسے سورہ قلم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم محشر میں وہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا۔ سورہ قلم ہے، یوم یکشف عن ساق، کہ اس دن وہ اپنی پنڈلی سے اریاں کرے، یکشف اریاں کرے گا، ظاہر ہے اس کا مطلب ہے پردہ ہٹائے گا۔ وَيُدْعُونَ، اور بلائے گا، دعوت دے گا، إِلَى السُّجُودِ، کہ اب آؤ سجدہ کرو۔ یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنی یکشف عن ساق، اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، اس کا مطلب اس کا لباس بھی ہے۔ اگر وہ لباس نہ پہنتا تو اریاں کرنے کی بات کہاں سے آتی؟ تو کہا کہ وہ اپنی پنڈلی کو اریاں کرے گا۔ اب یہ جو ساق ہے، یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں شن، یہ جو آپ کے ٹانگ کا نچلا والا حصہ ہے نا، ٹخنے سے اوپر، اینکل کے اوپر کا حصہ۔ اچھا یہ تو ہے اس کا وہ ترجمہ جو یعنی طریقت کا ہے، جو ترجمہ جو معنی اللہ نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ، وہ مفہوم، وہ معنی یہ ہے کہ یوم محشر میں رب جو ہے اپنے ایک وجود کو دکھائے گا، کہے گا یہ میرا وجود میں نے زمین پہ بھیجا تھا، اس کو سامنے جو ہے نا بٹھائے گا کہ یہ میرا وجود زمین پہ گیا تھا، ہٹاؤ پردہ تاکہ یہ پہچانے کون تھا وہ، اور پھر کہے گا یدعون الی السجود، آؤ سجدہ کرو، فلا یستطیعون۔ جب دیکھیں گے ان کو تو ہم نے دیکھا تھا، ان کے پاس تو گئے تھے ہم، فوراً جھکنا چاہیں گے، لو بھائی جلدی سے جھک جاؤ، لیکن ایسا لگے گا جیسے کمر میں کسی نے لوہے کا سریا ڈال دیا ہے، اکڑ جائیں گے۔ اللہ کہے گا جھکو، جھکو ہی نہیں جا رہا، فلا یستطیعون۔ تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا کہ اس وقت صرف وہی جھک پائے گا ان قدموں میں جو زمین پہ جھکتا تھا۔ کون جھک پائے گا؟
جو دل و جان سے زمین پر جھکتا تھا، جو دل و جان سے جان گیا تھا، یہی رب ہے۔ فلا یستطیعون، اس وقت تو نہیں ہوگے، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اب آگے دیکھیے، خاشعتن ابصارہم، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ ان کی آنکھوں میں شرمندگی کیوں ہوگی۔ سوچیے، ان کو سمجھایا بھی تھا، ان کو بتایا بھی، جتایا بھی تھا، ثبوت بھی دیے تھے، لیکن اکڑ گئے تھے۔ وہی اکڑ اب یہاں اللہ نے کہا وہی اکڑ لے کے آؤ، تاکہ آج بھی محروم رہیں۔ یہ شرمساری کیوں ہوگی؟ ہم کو تو بتایا تھا، ہم بڑے ضدی تھے، ہم بڑے انانیت پرست تھے، اتنی طاقت والا جلوہ رب کا زمین پر آیا، ہم کو موقع ملا، اس کی خدمت میں حاضر بھی ہوئے، اس سے ذکر خلق بھی لیا، لیکن کبھی ماں نے گمراہ کر دیا، کبھی باپ نے روکا، کبھی بیوی نے کہا گوہر شاہی کے پاس جائے گا تو طلاق لے لوں گی، کبھی مولوی نے آ کے ستایا اور ہم ان کی باتوں میں آ گئے۔ آج شرمندگی ہے۔ خاشعتن ابصارہم، آنکھوں میں شرمندگی ہوگی۔ ترہقہم ذلۃ، اور ذلت ان پر طاری ہوگی۔ پھر کہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، کہ جب پہلے دنیا میں تم کو سجدے کے لیے بلاتے تھے، وَهُمْ صَالِمُونَ، تو ایسے جیسے ان کو سانپ سونگھ جاتا تھا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ سالمون کا مطلب ہے، جیسے سالم اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ جس پر موت طاری ہو جائے۔ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا کہ جب دنیا میں ان کو کہتے تھے آؤ سجدہ کرو، سنو، مسلمان کب مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں سجدہ نہیں کرتے کیا؟ تو یہ کب ہوا؟ اللہ کے لیے کب بلایا گیا اور تم نے سجدہ نہیں کیا؟ دنیا میں کون سا مسلمان اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے؟ تو یہ کون سا واقعہ ہے جب اللہ نے زمین کو تم کو بلایا سجدہ کرنے کے لیے اور تم پر موت طاری ہو گئی تھی؟ یہ وہ لمحہ ہے جب جلوہ الہی بصورت گوہر شاہی، بلایا گیا، آؤ۔ کب بلایا؟ جب اس نے اعلان کیا حجر اسود میں میرا چہرہ ہے۔ اس سے پہلے سجدہ اسی کو کرتے تھے نا، تو جب اس نے یہ کہا کہ ان کا چہرہ ہے، تو یہ دعوت ہے سجدے کی، یہ دعوت ہے سجدے کی۔ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ، اور جب دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا کہ آؤ سجدہ کرو، وَهُمْ صَالِمُونَ، تو وہ ایسے جیسے مردہ ہو گئے ہیں، ہوا نکل گئی ہے غبارے سے۔ قرآن مجید اس سے بڑھ کر اور کیا کھول کھول کے بیان کرے گا بھائی؟ اب یہ جو ہمارے دوست نے فرمایا کہ بہت سے لوگ وہاں جا کے گمراہ ہو جاتے ہیں، گمراہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کی یہ آیتیں زمین پر سمجھ لیتے اگر وہ کہ وہ اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہیں، تو پھر اوپر جاتے تو ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ بھائی کوئی ہاتھ پاؤں بھی ہیں، ٹانگیں بھی ہیں، تو پھر چلتا ہوا کوئی آئے گا۔ ساری زندگی تم نے سنا ہے وہ دھواں 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 ہے، نور ہے نور ہے، اور جب وہاں پہنچے دیدار کے لیے دیکھا کہ یہاں تو ایک خوبصورت حسین نازک ایسے وجود والا، ایسے حسن والا ایک حسین لڑکا کھڑا ہے، اس کو اور یہی نہیں کہ صرف لڑکا کھڑا ہے، پوچھو اور کیا؟ ذہن میں خیال آتا ہے اس کو تو زمین پہ کہیں دیکھا ہے۔ مرشد پہلے سے تیاری کرتا ہے، کیا تیاری کرتا ہے؟ سب سے دیدار سے پہلے مرشد رب کے اس جلوے کو اپنے سینے سے مرید کے سینے میں منتقل کر کے دکھاتا ہے، تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس طرح کی کوئی چیز ہے وہاں پر۔ پھر وہ جب پہنچتا ہے دیکھتا ہے، ہاں تم نے آج تک کوئی عورت ایسی حسین نہیں دیکھی ہوگی جیسا حسین اس کا جلوہ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا حال ہے. اور پھر جو خالق کائنات ہو, جو سب کا مالک و مولا ہو, جو سب کا بنانے والا ہو, اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا. اور پھر وہ اتنے پیار سے تجھے ملے. تو کبھی اپنی طرف دیکھے, کبھی اس کی طرف دیکھے, کہاں میں اور کہاں یہ, اور پھر اتنے پیار سے مجھ سے مل رہا ہے. اس وقت پھر محبت الہی چلی جاتی ہے اور عشق آ جاتا ہے. مالک الملک سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا ہے کہ عشق بغیر دیدار الہی کے نہیں ہے. عشق آتا تب ہے جب دیدار ہو جاتا ہے. اب جب اس کو وہ دیکھتا ہے, دو چیزیں, یہاں تو وہ سمندر, پہاڑ, کائنات اس نے بنائی, ایک روب اور دبدبا ہے. لیکن جب وہاں پہنچ کے دیکھتا ہے کہ یار یہ تو ایک نوجوان سا بڑا حسین سا نوخیز لڑکا ہے, تو اس کے دل میں صرف اس کا عشق رہ جاتا ہے. وہ طاقت وغیرہ کا جو تصور تھا کہ یہ جہنم میں بھیج دے گا, یہ جنت سے تو چڑنے لگتا ہے. ہمارا دماغ خراب ہے, جنت میں جائیں گے, اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے, اب ہمیں کہیں نہیں جانا, اب ہمیں کہیں نہیں جانا, یہی ہمارا دین ہے, یہی ہمارا ریوارڈ ہے, یہی ہماری جزا ہے. یہ عشق ہے, یہ گوہر شاہی کی تعلیم ہے, عشق. اب ایسے مرحلے پر جب دیدار ہو رہا ہو, بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ اب اس کو گمراہی کیسے ہوتی ہے کہ اس کو تو ہم نے زمین پر کہیں دیکھا ہے. وہ اس کو نہیں دیکھا, رب نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے چہرے کی ساخت کسی انسان میں نظر آ گئی ہوگی. گمراہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس کو زمین پہ کہیں دیکھا ہے, یہ کہاں پہنچ گیا یہاں. یہ ہے, یہ وہ گھڑی ہے جہاں, اچھا ہم تو یہ تصور ہے نا ہمارے عام لوگوں کا کہ جو جعلی ڈبہ پیر ہو, جس کو کوئی روحانیت کچھ نہیں ہو, ایسے ہی خود ساختہ پکھنڈی خود ہی ولی بن کے بیٹھا ہو, وہ ہے ناقص. نہیں, ناقص یہ ہے جو مرید کو دیدار الہی کے وقت اس کے ذہن کو, اس کی سوچ کو, اس کے تصور کو کنٹرول نہیں کر پایا, وہ ناقص مرشد ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ طریقت کا علم چلتا ہے دیدار تک, لیکن دیدار سے پہلے تک. پھر دیدار جو ہے وہ فاصلہ نظروں سے طے کرایا جاتا ہے. اس کے لیے مکمل حقیقت چاہیے, حقیقت والا چاہیے جو نظروں سے فاصلہ طے کرائے. اگر وہ مرشد طریقت والا ہی ہو کہ بھائی دیدار تک تو پہنچا ہی دوں گا, وہ دیکھنے کی حد تک تو ہے, پھر دیکھنا جب شروع ہو گیا اس وقت کنٹرول کون کرے گا, وہ حقیقت والے کا کام ہے, طریقت والے کا نہیں ہے. کیونکہ دیکھنے تک تو پہنچ گیا, اب دیکھنے کے بعد کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پوچھو. جو اس کے اپنے اندر رب کا جلوہ ہوتا ہے اس وقت وہ مرید کے دل میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو اس سے شناسائی ہو جائے, جان پہچان ہو, یہ تصور ہی نہ آئے کہ یہ کون ہے. اور یہ اس کے بس کی بات نہیں طریقت والے کی. گمراہی بس یہی ہے, دیکھا اور بدگمانی آ گئی. بدگمانی کیوں آئی؟ بدگمانی اس لیے آئی کہ سارے زندگی تو مولویوں کی بکواس سنتے رہے تم کہ وہ نور ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو یوں ہے, نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں, بس نور ہی نور ہے وہ, اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ قرآن مجید میں لکھا ہے نا اللہ نور السماوات و ما فی الارض, اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکے اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. تو عرش پہ کون ہے؟ زمین و آسمان میں اللہ کا نور ادھر ادھر پھر رہا ہے, تو عرش پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہماری مخالفت بھی تو مولوی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری باتوں کا جواب نہیں ہے. ہم تو کہتے رہتے ہیں اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے, کسی کے عالم نے اس کو علم سکھایا ہے, تو ہم سے بات کرے, آن لائن آئے, باتیں کرو, ہے نا. Amra TV.
space to connect with God.